وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، امپاورڈ بائی دا قرآن کے 16ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیرت کا مطالعہ کرنا اور گزرے ہوئے خوبصورت شخصیات کے مالک لوگوں کی زندگیوں کی سیرت پڑھنا، یہ وہ سبب ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو توفیق ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اس کو جذبہ ملتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی فرما برداری کی طرف راغب ہو۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سلف صالحین کی زندگی کا، ہم مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کا، اور ہم مطالعہ کرتے ہیں تابعین کا، اور خصوصاً ہم مطالعہ کرتے ہیں امام المتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو ہمیں اپنے اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اسباق ملتے ہیں، اور ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فرما برداری کے رستے پر گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ تو اب تک محترم ناظرین، جتنے بھی لوگوں کی زندگیوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، یقیناً ان میں سے ہر شخص کی اور ہر ہستی کی اور ہر جلیل القدر صحابی اور تابعی کی زندگی میں ہمارے لیے روشنی کا مینارہ اور سیکھنے کا سامان موجود تھا۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ سیر الرجال احب الی من کثیر من ابواب الفقہ، کہ میں سلف الصالحین کی زندگیاں پڑھوں، ان سے عبرت حاصل کروں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کروں، یہ فقہ کے بہت سارے ابواب پڑھنے کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان نامی گرامی شخصیات میں ایک نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا۔ عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ عبداللہ بن مبارک ایک ہی وقت میں بہترین عالم دین تھے، ایک ہی وقت میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے، اور ایک ہی وقت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اوپر اللہ عز و جل کا خاص فضل تھا، اللہ کی خاص عنایت تھی کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا۔ اس کے بعد ان کی اپنی محنت، کوشش، لگن، یہ وہ اسباب تھے کہ جس نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو لمبے لمبے سفر کرنے پر آمادہ کیا، اور ایک وقت آیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا۔ یعنی کیسی شخصیت کہ صرف 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ آپ ہشام بن عروہ کے شاگرد بنتے ہیں، آپ مالک بن انس کے شاگرد بنتے ہیں، آپ امام اوزاعی سے، امام سفیان ثوری سے، اور اسی طرح دیگر کبار علماء سے علمی استفادہ کرتے ہیں، ان کے شاگرد بنتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں میں نے ان سے بڑا علم کی محبت رکھنے والا کوئی طالب علم نہیں دیکھا۔ اسی طرح اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خصلت اچھے خصال میں سے، اچھے صفات میں سے ایسی نہیں تھی جو اللہ عز و جل نے عبداللہ بن مبارک کو عطا نہیں کی تھی۔ اسی طرح حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں گفتگو شروع کی، تو آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خوبیاں گنتے ہیں۔ تو جب خوبیاں گنی گئی کہ عبداللہ بن مبارک کے اندر کون کون سی خوبی ہے، تو انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ عبداللہ بن مبارک وہ حدیث کے امام ہیں، قرآن کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، صرف کے اندر، ادب کے اندر، لغت کے اندر، زہد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، قرآن سے محبت کے اندر، دنیا سے بے رغبتی کے اندر، ان تمام چیزوں میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی مثال آپ تھے۔ یعنی اللہ عز و جل نے ان کو انتہائی جامع شخصیت کا مالک بنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اللہ عز و جل نے ان کو علم عطا کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ
اللہ عز و جل نے ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی تو انہوں نے اپنے لیے قرآن مجید کا ایک خاص حصہ مخصوص کیا تھا کہ وہ ہر روز قیام اللیل کرتے تھے، اور قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کا وہ مخصوص حصہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب تلاوت کرتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ ینزل ربنا سبحانہ تعالی فی ثلث اللیل، کہ ہمارا رب رات کے تیسرے پہر پہلی آسمانی دنیا پر اللہ عز و جل تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رات کے اس پہر اٹھتے، قیام اللیل کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے قیام اللیل کے اندر، اور بعض دفعہ قرآن کی صورتیں یا آیتیں پڑھ کر وہ رویا کرتے تھے۔ ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے قیام اللیل میں، اور اس سورت کے اوپر رک گئے اور بار بار تکرار کے ساتھ سورۃ التکاثر پڑھتے رہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پڑھتے رہے اور روتے رہے تکرار کے ساتھ۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا علم کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کی زندگی کے اگلے حصے کی طرف اگر ہم بات کریں کہ ان کی زندگی اللہ عز و جل نے انہیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہ اللہ عز و جل نے انہیں صاحب مال بنایا تھا، تو وہ کثرت کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور محترم ناظرین، عبداللہ بن مبارک سب سے زیادہ اپنا مال علماء پہ خرچ کرتے تھے، دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے قرضے اتارا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان طالب علموں پر خرچ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنا سارا مال ان پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں ان پہ خرچ نہ کروں تو ان سے زیادہ مجھے بتاؤ کہ کون مستحق ہے کہ جن کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری سچائی سے اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو حق ادا کر دیا، اور یہ وہ علم ہے اللہ کے دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، کہ لوگوں کو اس دین کی حاجت ہے، لوگوں کو ان علماء کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے تو یہ مالی طور پر پریشان ہوں گے، اور جب مالی طور پر پریشان ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ ضائع ہوں گے ان کا علم ضائع ہوگا، جب ان کا علم ضائع ہوگا تو امت کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے وہ سب سے زیادہ مال اہل علم پر، علماء پر، طالب علموں پر اور اپنے شاگردوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ چونکہ وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور حج کرتے تھے کثرت کے ساتھ، ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ حج کیے۔ تو جب بھی وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو بہت سارے لوگ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حج کے ساتھی بنے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ حج کرتے تھے تو سارا کا سارا خرچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اٹھایا کرتا تھا، ان کے راستے کا جو خرچہ ہوتا تھا۔ اس لیے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ان کی زندگی سے متعلق کہ عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے نکلنے لگے تو لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے؟ کہا ہمارے پاس پیسے ہیں۔ جس کے پاس جتنے پیسے تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سب کے پیسے لیے، ایک صندوق میں ڈال دیے اور صندوق کو تالا لگا لیا۔ اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے ان ساتھیوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اپنا مال ان پر لگاتے ہیں۔ وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک مدینہ میں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تو مدینہ کی سوغات خریدو۔ تو وہ لوگ مدینہ کے سوغات خریدتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، تو اس کے پیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دیتے ہیں۔ پھر وہ مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خریدو، تو کھلاتے پلاتے ان کے گھر والوں کی خریداری عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کو الوداع کرنے سے پہلے وہ صندوق کہ جس میں ان کے پیسے بند کیے ہوئے ہوتے تھے وہ صندوق کھولتے ہیں اور ان سب کے پیسے نکال کر ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی سخاوت، مال خرچ کرنے کا انداز، اور ان لوگوں پر مال خرچ کرنا کہ جو علم سے جڑے ہوئے تھے، جو عمل سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر اگر ہم بات کریں محترم ناظرین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جہاد کی، تو آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، آپ انتہائی بہادر انسان تھے، آپ بہترین مجاہد تھے، بہترین جنگجو صلاحیتوں سے لیس تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مارکے میں ایک شخص جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو دشمنوں کی طرف سے کوئی شخص آگے بڑھتا تو اس کو قتل کر دیتا یہ شخص، پھر اگلا بندہ آگے بڑھتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا، 3 4 5 اور کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھے کہ جو اتنے بہادر تھے اور میدان کارزار میں لڑنے کی اتنی صلاحیت رکھتے تھے کہ اکیلے ہی بڑے بڑے کافروں پر بھاری تھے۔ اور ان کا وہ مشہور قصیدہ کہ جو ان کے حوالے سے مشہور ہوا کہ جو انہوں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی، کیونکہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جن کے بارے میں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ وہ انتہائی بہترین عبادت گزار تھے، تو وہ حرم کے پڑوس میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ میدان کارزار میں اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے قتال جہاد میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا جس میں ان کو بتایا کہ تمہاری عبادت خانہ کعبہ کے پاس، حرم کے پاس بہت اہم عمل ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور وہ جو شاعری، وہ جو نظم، وہ جو قصیدے کے الفاظ تھے وہ کچھ یوں تھے کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک بالعبادت تلعب، اے حرمین کے اندر عبادت کرنے والے شخص کاش تم ہمیں دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ تمہاری عبادت جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمہیں ہیچ لگتی، کہ تمہیں لگتا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب، کہ تمہارے چہرے آنسوؤں سے تر ہیں لیکن اگر تم ہمارا حال دیکھو کہ ہماری گردنیں خون سے تر ہے۔ او کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب، کہ کچھ لوگوں کے گھوڑے دنیاوی اغراض کے لیے تھک رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے گھوڑے وہ باطل کے لیے، کچھ لوگ اپنے گھوڑوں کو تکا رہے ہوں گے، لیکن ہمارے گھوڑے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے تک رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ لڑائی کی وجہ سے تک رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، کہ تمہارے لیے تم عبیر کی خوشبو استعمال کرتے ہو، جبکہ ہماری عبیر کیا ہے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول، میدانوں میں گرد و غبار، یہ ہماری خوشبو ہے۔ تو جب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ان کا یہ خط پڑھا تو رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سچ کہتے ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے کہ جو وہ میدان جہاد کے اندر جو مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں وہ محض عبادت کے اندر وہ مشقتیں نہیں اٹھائی جا سکتی، گرچہ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی زندگی تھی کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی علم کے لیے جو محنت ہے، سچی تڑپ ہے، ان کا سفر کرنا، علم کے لیے مشقت اٹھانا، بڑے بڑے علماء کے پاس جانا۔ آج ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ آج ہمارے پاس بہت سارے ادارے بن چکے ہیں، ہم آن لائن علم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، جبکہ اس دور کے علماء سلف صالحین مہینوں سفر کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پورے لگن کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ اللہ عز و جل نے اگر مجھے صاحب مال بنایا ہے تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور کثرت کے ساتھ خرچ کریں کہ سلف صالحین کا یہ مزاج تھا، اور اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کریں کہ جو امت کا سرمایہ ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، شدید محنت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی، اور یہ جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کے گئے ہیں، اس دین کو غالب کرنے کے لیے عملی کوششیں یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ سلف الصالحین کی سیرت کا مطالعہ، سلف الصالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، سلف الصالحین کی زندگیوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے، کیونکہ نیکی کے اندر اگر کوئی ماڈل، کوئی نمونہ ہمارے لیے ہیں تو سلف الصالحین کے قرون اولیٰ کے ابتدائی دور کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو پڑھ کر آج ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی الجھن ہے اس دور کے فتنوں میں، بہت ساری باتیں ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مختلف قسم کے فلسفے ہمارے ذہن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک سکیل ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے کہ یہاں پر آ کر پھر ہم دوبارہ اپنی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 16واں ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔